جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی حسرتیں نبیوں نے کی ہے، اللہ نے ہم جیسوں کو ان کے امت میں پیدا کیا۔ کتنا بڑا کرم ہے ہم پر اس رب کا۔ دیکھیے ہمارے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوا تو امام صاحب نے کان میں اذان پڑھ دی، مبارک ہو، مدینے والے کا غلام بن کے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر ہوش سنبھالا صاحب، دانت نکل آئے، گوشت کھانا شروع کر دیا۔ اس کے بعد ٹوپی لگا کر مسجد میں کبھی کبھار جمعہ جانا شروع کر دیا، اور ہو گئے مسلمان۔ یہ پوری ہو گئی تیاریاں۔ او یار، ہمارا کچھ نہیں لگا دین کے لیے۔ اسلام کی وہ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جب میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جو لوگ صادق کہتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، اور جو امین کہتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے، جو اپنے کہلاتے تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے۔ صرف ایک بچہ، عمر 10 سال، نام علی ہے، سب چلے گئے۔ علی کی نظر چہرے مصطفیٰ پہ، اور مصطفیٰ کی نظر چہرے علی پر۔ میرے نبی نے فرمایا، بچے تم کیوں کھڑے ہو؟ تو 10 سال کے بچے نے کہا تھا، حضور یہ مکے والے ساتھ دیں یا نہ دیں ان کی مرضی ہے، لیکن علی وعدہ کرتا ہے مکے کی اس جگہ سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک علی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ بزرگوں نے فرمایا کہ بچوں کی بات پر گھمنڈ نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں، مگر واہ، نبوت کی نگاہیں دیکھ رہی تھی۔ یہ عمر کا بچہ ضرور ہے لیکن لہذا بچہ نہیں، یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر کے دکھائے گا۔ وقت وہ آیا، لوگ اسلام کے دامن میں آنا شروع ہوئے، 38 لوگ ایمان لائے، 38 لوگ ایمان لائے۔ ایک دن نا میرے نبی نکلے اور ایک گلی سے گزر رہے تھے، ادھر ابو جہل عقبہ بن ابی معیط کے ساتھ اور اپنے شیطان دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ نبی کو آتے دیکھا، نیت بدل گئی، کہنے لگا آج پریشان کرتے ہیں۔ میرے نبی جب پہنچے نا تو اس نے نبی کے کپڑوں پہ ہاتھ چلایا اور آقا کو پکڑا، اور پکڑ کے سخت سست جملے کہنے لگا۔ اور اسے پتا نہ تھا کہ یہ نبی آتنک پھیلانے نہیں بلکہ آتنک باد کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، بلکہ آتنک باد کو مٹانے کے لیے آئے ہیں۔ میرے نبی نے سوچا کہ بات کو آئی جائیں کر دو، اگر جھگڑا کریں گے تو بات بڑھے گی، فتنے بڑھیں گے۔ میرے نبی نے اس کی بات کا کوئی خاصا جواب نہ دیا۔ جب اس کو خاطر خواہ کوئی فائدہ نہیں ہوا اس بات سے تو اس نے حرکتیں بڑھائیں، سخت سست کہا، ہاتھ چلایا، میرے نبی کی طرف ہاتھ بڑھایا، ہاتھ میں پتھر تھا، پتھر میرے نبی کے سر پہ لگا، خون بہنا شروع ہوا۔ ہاں صاحب، جب خون بہا نا، میرے نبی عبداللہ کی چوکھٹ کی طرف نہیں گئے، سیدہ آمینہ کی آنگن کی طرف نہیں گئے، بلکہ سیدھا اٹھ چلے گئے اور جا کے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیا گئے۔ کسی سے شکوہ نہیں گئے، کسی سے شکایت نہیں گئے، سجدے میں سر گئے اپنے رب کی بارگاہ میں، آنسو بہا رہے گئے، اپنا درد دل بیان کر رہے گئے۔ ہاں صاحب، ادھر نبی کو پتھر مارا گیا گے، ادھر نبی کے شفیق چچا حضرت امیر حمزہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی شکار سے واپس آ رہے تھے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ 2 کنیزیں کھڑی تھی، آپس میں باتیں کرنے لگی۔ یہ دیکھو کتنا اترا کے چل رہا ہے، اس کے بازوؤں کو تو دیکھو، اس کے قدم کی حرکت تو دیکھو، اگر اسے پتا چل جاتا آج اس کے بھتیجے کے ساتھ مکے میں کیا کیا گیا ہے تو راستے میں اتنا اکڑ کے نہ چلتا، اتنا اترا کر کے نہ چلتا۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ حضرت امیر حمزہ کے قدم ٹھہر جاتے گئے اور رک کے فرمایا گیا، وہ خواتین کیا کہہ رہی ہو بتاؤ تو صحیح۔ عورتوں نے کہا تھا، حمزہ تجھے نہیں پتا آج تیرے بھتیجے کو مکے میں پتھر سے مارا گیا ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ امیر حمزہ نے راستہ بدل دیا گیا، لوگوں سے پتا پوچھا کہ کس نے مارا، بتایا گیا ابو جہل نے مارا۔ وہاں پہنچے جہاں ابو جہل بیٹھا تھا، اپنی کمان سے جا کر کے یا تلوار کے دستے سے جا کر کے آپ نے وار کیا،
جس سے اس کا سر پھٹا، اس وقت آپ نے بڑا تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا، تم کیا سمجھتے ہو میرا بھتیجا لوارث ہے، اسے کوئی بھی ہاتھ اٹھا دے گا اس کی طرف؟ یہ کہہ کے آپ نے وار کیا اور پھر اپنے بھتیجے کا پتہ پوچھا۔ کسی نے کہا ہم نے حرم شریف میں روتے ہوئے دیکھا، کسی نے کہا ہم نے کعبے کے پاس روتے ہوئے دیکھا، کوئی بولا ہم نے ادھر جاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ اکبر! امیر حمزہ حرم شریف میں آئے گے اور کیا دیکھتے گئے؟ میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا ہوا گئے اور روتے جا رہے گئے، آنسو بہا رہے گئے۔ امیر حمزہ آئے گئے، آنے کے بعد کہتے ہیں بھتیجے سجدے سے سر اٹھائیے۔ میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا صاحب۔ پھر کہتے ہیں کہ بھتیجے ذرا سجدے سے سر اٹھائیے، پھر بھی میرے نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا گئے۔ تیسری مرتبہ کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا بھتیجے ذرا سجدے سے سر تو اٹھاؤ۔ میرے نبی نے سجدے سے سر اٹھایا صاحب۔ عجیب منظر تھا، نبی کے رخسار پہ خون کا رنگ تھا، جہاں سجدے میں سر تھا وہ آنسوؤں سے تر تھی زمین۔ میرے نبی نے سر اٹھایا گیا اور رخ اپنے چچا کی طرف کیا گیا۔ چچا نے یوں بازو پھیلا کے کہا تھا بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ جیسے کہ لفظ بھتیجا کہا گیا، مورخین نے لکھا گیا میرے نبی نے چچا نے جو یوں بازو کیے تھے، آپ نے دونوں ہاتھوں سے بازو کو ہٹائے گئے اور ہٹانے کے بعد تاریخ ساتھ جملہ کہا تھا چچا آج میرا کوئی چچا نہیں ہے، اگر میرا کوئی مکے میں ہوتا تو کوئی مجھے پتھر سے نہ مارتا، کاش اگر عبداللہ ہوتے تو کسی کی ہمت نہ تھی جو میری طرف نظر اٹھا کے دیکھ لیتا، آج اگر آمینہ ہوتی تو تنہا حرم میں بیٹھ کے آنسو نہ بہاتا۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، امیر حمزہ کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہے، آگے بڑھے گئے، سرکار کو زبردستی سینے سے لگایا گیا اور لگانے کے بعد کہا تھا بھتیجے خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے کر کے آ رہا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا چچا میں بدلے سے خوش نہیں ہوتا ہوں، اور دنیا کے کتوں کو بتا دو یہ پہلا جملہ ہے جو آتنک کے خلاف میرے نبی نے استعمال کیا گیا۔ آقا فرماتے گئے چچا میں بدلے سے خوش نہیں ہوتا ہوں، جیسے کہ میرے نبی نے اتنا فرمایا کہ میں بدلے سے خوش نہیں ہوتا ہوں، امیر حمزہ کہتے گئے بھتیجے پھر وہ طریقہ بتائیے جس سے تم خوش ہوتے ہو۔ اس دن امیر حمزہ کا مقدر بلندیوں پر تھا، نبی نے فرمایا او چچا اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو تم بھی اس رب کی عبادت کرو جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! اتنا سننا تھا، امیر حمزہ نے قدم پکڑے اور کہتے کہ دیر نہ کیجئے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھائیے۔ جیسے ہی امیر حمزہ نے کلمہ پڑھا گئے میرے نبی نے دوڑ لگائی کعبے کی طرف، پڑے گئے حرم شریف کا گلاف سینے سے لگایا گیا اور رو کے کہا تھا یا اللہ تیرا احسان ہے، تو نے اسلام کو ایک شیر دے دیا گیا، دوسرا شیر بھی محمد کی جھولی میں عطا کر دے، تبھی تو اچھے رضا، پیارے رضا، سونے رضا، میٹھے رضا بریلی شریف سے پکار اٹھتے گئے کعبے کے بدرود تجا، تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کا تم سے نیک ہو بھلا جب نہ خدا کی چھپا، تم پہ کروڑوں درود۔